اللہ کے محبوب فرمائیں گے اللہ کریم اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے اور اس سخت دن کی سختی سے ان کو بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا، حساب کے لیے پیش کرو۔ جب یہ فرمایا جائے گا تو حضرت نبی علیہ السلام کے قریب میں سیدنا صدیق اکبر لانو کھڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو فرمائیں گے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی زندگی کے اعمال کا حساب لو۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگ جائیں گے، اے اللہ کے محبوب میری عمر کا زیادہ حصہ اسلام سے پہلے کا ہے اور فقط 23 سال میری زندگی کے اسلام پر گزرے، 63 میں سے اے اللہ کے نبی میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ کے محبوب فرمائیں گے ابو بکر آپ کو پیش ہونا ہوگا۔ جب محبوب فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق لانو کے لیے مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا صدیق لانو آگے قدم بڑھائیں گے اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی طرح سجدے میں جا کے گر جائیں گے اور سجدے میں جا کے رونا شروع کر دیں گے۔ ان کو روتا دیکھ کر اللہ رب العزت فرمائیں گے او میرے محبوب کے یار غار، او میرے محبوب کے غمگسار، تم نے تو میرے محبوب پہ اتنے احسانات کیے کہ انہوں نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ اے ابو بکر تیرے اتنے احسانات میرے محبوب بنے، کیوں روتا ہے؟ تجھے ہم خوش کریں گے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں آپ کا حساب لے کر خوش ہوا، یعنی میں آپ کا حساب نہیں لیتا، آپ سے راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمائیں گے، عمر رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھیں گے حدیث پاک میں آتا ہے اول من یسلم علیہ رب عمر، عمر رضی اللہ عنہ جب قدم آگے بڑھائیں گے اللہ رب العزت سلام فرمائیں گے عمر تم پر سلامتی ہو، تم میرے محبوب کے مراد تھے اور تمہاری وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ان کا حساب گویا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی لانو کی باری آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے ان کا حساب بہت آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اماں نے فرمایا ام المومنین نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب کچھ دے دیجئے، ہم آج سے پکائیں گے، مدینہ کے یتیم اور بیوائیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں، خود بھی ہم کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عید کی نماز پڑھا کے واپس آئے کیا دیکھتے ہیں گھر میں کھانے پکے ہیں اور یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی کھا رہی ہیں، تقسیم بھی ہو رہا ہے، گھر کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ام المومنین سے کہ یہ سب کچھ کیسے آیا؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب جب آپ نے فرمایا میرے پاس تو بھی کچھ نہیں اور آپ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا آپ کی ہر بیوی یعنی ام المومنین کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا۔ اس سامان سے ہم نے یہ کھانا بنایا اور اس سے ہم نے خود بھی کھایا، یتیموں کو کھلایا۔ نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا۔ آپ نے فرمایا اور دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال پہ نظر ڈالتے ہی فرمائیں گے عثمان میرے محبوب کی دعا تھی، میں نے آپ کا حساب لے لیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسرع المحاسبہ یوم القیامت حساب علی، قیامت کے دن علی رضی اللہ عنہ کا حساب سب سے زیادہ جلدی لے لیا جائے گا۔ ان چاروں یاروں کے نام اعمال جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر باقی امت کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ جمال سے لیں گے، پھر تو رحمت کے وہ نقشے غائب ہوں گے، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔